آمین رحمان چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ کی توفیق سے چوتھا پارہ قرآن مجید کا آج قیام میں پڑھا جائے گا، جو ہم سماعت فرمائیں گے۔ پہلا مضمون ہے اتحاد اور اتفاق، فرقہ بندی اور گروہ بندی سے بچنا، متحد اور متفق ہو کر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم مسلمانوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں، گروہوں میں مت بٹو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دی اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک جسم اور ایک جان کی مانند دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح ساری دنیا کے مشرک متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تم بھی ایسے ہی سارے اپنے اعتقادی فروعی اختلافات، سیاسی اور مذہبی اور ذاتی اور جماعتی اختلافات مٹا کر تم بھی سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کے خلاف لڑنے والے مشرکین کے خلاف تم بھی اکٹھے ہو کر لڑو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے اسلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا معنی اور مفہوم اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے، جس کا دوسرا نام سنت اور حدیث ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم۔ لیکن آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے تقریباً 60 ملکوں میں ہیں اور 60 حکومتیں ان کی ہیں، لیکن جو ان کی حالت ہے ذلت کی، رسوائی کی، جو پریشانی ان پر مسلط ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، کسی سے مخفی نہیں۔ اس کی اصل وجہ اور سبب وہ اللہ رب العالمین کے دین کو، قرآن کو، اور قرآن کی جو تشریح ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کو چھوڑنے کا جو ہے نا سبب ہے۔ جب اس کو چھوڑ دیا تو یہ جو ہے نا پریشان کے حال ہو کر بکھر گئے، اور ساری دنیا کے کافر اب ان کو توڑ کر، ان کے اندر اختلافات پیدا کر کے اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ذلت اور رسوائی کی گڑھے کی گہرائی میں گرتے ہی جا رہے ہیں مسلسل پوری امت مسلمہ کے لوگ۔ تو عہد رسالت میں اسلام کی آمد سے قبل یہی کیفیت تھی۔ عرب، اوس اور خزرج بھی اور پورے عالم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، قدورتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے فتنے فسادات ہوتے تھے، نسلوں کی نسلیں ان جنگوں اور لڑائیوں میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شروع ہوتی تھی مٹ جاتی تھی۔ پروردگار نے قرآن نازل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے نبی سے اس قرآن کا بیان کروا کے اللہ رب العالمین نے یہ سارے اختلافات ختم کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد بنا دیا۔ اتنے زبردست ہمدرد بنے، ایسے خیر خواہ بنے ایک دوسرے کے، ایسی قوت پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ انصار، انہوں نے ساری دنیا کفر کی دشمنی مول لے کر مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو جگہ دی، آپ کا ساتھ دیا، اور مہاجرین کو ان کی تنگ دستی کی حالت میں، فقر کی حالت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو اپنے مالوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی جائیدادوں میں شریک کیا۔ تو بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ ارادہ کیا
کہ اللہ نے جب فتوحات دی، اسلام غالب ہوا، تو آپ نے ارادہ کیا انصار کو کچھ نہ کچھ جاگیریں ان کے نام لگوا دیں، ان کی قربانی کی وجہ سے جو انہوں نے سب سے مشکل ترین حالات میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے دی تھی۔ تو انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں پتہ چلا ہے آپ ہمیں کچھ جاگیریں دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک جتنا جتنا آپ ہمیں دیں اتنا اتنا ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہیں دیتے، ہم نہیں اس وقت تک قبول کریں گے۔ یہ ایثار، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ اتفاق، یہ اتحاد ایسی دولت تھی کہ 50 سال کے اندر اندر 65 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آ گیا، مسلمانوں کو آزادی، عزت، کامیابی، خوشحالی پروردگار نے ہر نعمت دنیا کی عطا فرما دی، اور اللہ کے دشمن وہ مسلمانوں کو جزیہ دے کر اللہ کی زمین پر جینے لگے۔ یہ برکت تھی اتحاد کی، اتفاق کی، محبت کی جو اسلام نے ان کے دلوں میں پیدا کی، اور آج ان سے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود، ان سے زیادہ تعداد ہونے کے باوجود، ان سے زیادہ مضبوط حکومتیں ہونے کے باوجود آج ہم جس حالت میں ہیں میرے محترم بھائیوں، اس کا سب سے بڑا سبب وہ ہمارا اختلافات ہے۔ اتنے اختلافات ہیں ہمارے معاشرے میں، اتنے اختلافات ہیں، کوئی مذہبی اختلاف ہیں، کوئی سیاسی اختلاف ہیں، کوئی عقیدے کے اختلاف ہیں، کوئی عملی اختلافات ہیں، کوئی فروعی اختلافات ہیں، کوئی جماعتی اختلاف ہیں، کوئی انفرادی اختلاف ہیں، کوئی کسی قسم کے اختلافات ہی اختلافات ہیں، گنے نہیں جا سکتے، اتنے اختلافات امت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اس کا پاس امت مسلمہ کو ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے اتنے فرقے بنا لیے، اتنے گروہ بنا لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح اہل کتاب نے کیا تھا نا اسی طرح کیا، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کا اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوا تھا، ان کے پاس حق نہیں تھا، دلائل نہیں تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ اسی طرح آج بھی سارا کچھ ہمارے پاس ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، پوری سمجھ بھی ہے، لیکن ہم اپنے اپنی ذات اور اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے فرقے اس کے مفاد کو مد نظر رکھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساری حکومتیں بھی اسی کا شکار ہیں، ساری جماعتیں بھی اسی کا شکار ہیں، امت کے افراد بھی، پوری امت اسی کا شکار ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کافر ہم پر چڑھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کھڑے کیا تھا تیر اندازوں کو درے پر، خیبر احد کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا چھوڑنا نہیں ہے اس جگہ کو۔ جب فتح ہوئی تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، اللہ کے نبی کی پاکیزہ جماعت میں اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف بھی بہت بڑا نہیں۔ کچھ نے کہا کہ فتح ہو گئی ہے ہمیں اتر جانا چاہیے، امیر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نہیں جانا، ادھر ہی کھڑے۔ اختلاف ہوا، وہ دو گروہ بن گئے، ایک اتر گیا ایک کھڑا رہا، پیچھے سے حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے، اور فتح کا سارا نقشہ شکست کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اگر اختلافات کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ صحابہ کا نقصان ہو سکتا ہے عہد رسالت میں، جو سب سے پاکیزہ جماعت ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے بعد، تو میرے بھائیوں ہم پھر فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی گمراہی کا، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین نے اتفاق اور اتحاد میں رکھنے والوں کے لیے گارنٹی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، تم سارے مل کر لڑو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین پر چلتا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اپنی آراء کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جو ہے نا ذاتی مفادات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے پوری امت مسلمہ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں رب کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے ہم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلم شریف میں مسلم شریف میں ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کو تم سے پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، ان آیتوں پر عمل کریں، اپنی اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اسلام کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اسلام کو اپنا سب سے بڑا مفاد بنا لیں۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ ورنہ یہ جتنے فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر، اپنی جو ہے نا وہ عصبیتوں کی خاطر، اپنے فرقوں اور شخصیتوں کی بنا پر ان کے اقوال کو لے کر کتاب و سنت کو پس پش ڈالنے والے، یہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا نا کہ میری امت یہودی 72 فرقوں میں بٹے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور عیسائی 73 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت جو ہے نا وہ بھی اسی طرح یہود و نصارہ کے فرقوں میں بٹنے کی طرح بٹ جائے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن مسلمان امت نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی، ان میں جنتی کون سا گروہ ہوگا اتنے گروہوں میں سے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، جس پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جائے گا جنت میں، باقی سارے کے سارے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے امت کے اندر ہر بندے کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس کو سمجھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں ہے، جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا۔ تو جو فوائد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی جماعت کو دنیا میں عطا فرمائے، جب ان کے اختلافات ختم ہوئے، فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں ختم ہوئیں، جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے، وہ اللہ رب العالمین آج بھی ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میرے محترم بھائیوں، پھر خاسرت دنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی برباد، عقبہ بھی برباد، اور اس سے واضح، اس سے کھلا واضح خسارہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ رسول اللہ اور کسی نے کہا ہے، کتنا خوب کہا ہے، نرکیو دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا ولا ما نرکیو، ہم اپنی دنیا کو کی پیوند کاری کرنے کے لیے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقوں میں بانٹ دیا، لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنی دنیا کو پیوند کاری کرنے کے لیے دین کو خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑا کر دیا، اور دنیا ویسے ہی فانی چیز تھی، وہ باقی رہنے والی نہیں تھی۔ دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور دنیا ویسے ہی فانی ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی، عقبہ بھی برباد ہو گئی، اور یہ کرنے والے خود مسلمان ہیں۔ شیطان نے ان سے کام لیا، شیطان کے ایجنٹوں نے ان سے کام لیا، اللہ کے دشمنوں نے لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی منافقین مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوششیں ہر وقت کرتے ہی رہتے تھے۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ یہودی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، مودت ہے، ایثار کے جذبے جو بھر دیے ہیں اسلام نے ان کے دلوں میں، ان کو ختم کر کے ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ وہ ان کی پرانی دشمنیاں ان کے سامنے یاد کرواتے تھے، اور خود کبھی مسلمان ہو کر جو ہے نا سازش کے تحت مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلمان ہو کر آتے تھے، اور آ کر جو ہے نا وہ لبادہ اسلام کا اوڑھ کر مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جس طرح عبداللہ بن سبا یہودی کا کردار تھا، وہ یہی کام کرتا تھا، تو آج بھی اس کردار کو ادا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ امت کو چاہیے ایسے کرداروں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، دین کو بھی بچائیں، امت کو بھی بچائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔